ये बड़ी मेरी फेवरेट पिक्चर है और इसके पीछे कोई सवाल है, क्या आप अपने माजी के किसी लम्हे को फ्रीज करना चाहते हैं? दोनों से सवाल है, कौन सा लम्हा आप फ्रीज करना चाहती हैं? एक मर्तबा ऐसे हुआ था कि हम कोयटा में थे, हमारा घर था X3 था शायद इसका नंबर। अच्छा कैंपस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हम। अच्छा, तो आप भी पढ़ाती थी, ये भी पढ़ाते थे? अच्छा मैं हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ाती थी, हाँ। इमरानियात अच्छा। और हिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओ अच्छा, तो हमारा एक सनरूम था क्योंकि कोयटा में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती जी है, जी। तो असल में लोग हमारा घर देखने आते थे। ओ मतलब इतना आर्टिस्टिक होगा ज़ाहिर बस है। वो सारा कूट कबार का सामान था, लेकिन बस लोगों में मतलब वो शायद ज़ौक की बात थी। हाँ। तो हम सनरूम में जब पढ़ा कर आते थे वापस अपार्टमेंट से, तो सनरूम में नीचे बिछे हुए थे और धूप आ रही थी, मुझे याद है। जमाल और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत करीब एक दूसरे के, बल्कि पता नहीं सेंसर होगा कि नहीं, बाहों में मुझे उस वक्त तो भैया भी थे ना, तो सही है। हाँ, वैसे नहीं था, ठीक। और जमाल के आंसू निकल रहे थे। क्यों? वही तो बात है, बहुत खूबसूरत लम्हा था। हाँ। उसने कहा था कि अगर मैं इस लम्हे में तुम्हें ऐसे पकड़ते हुए मर भी जाऊं, हाँ। तो मैं बहुत खुश मरूंगी। हाँ। वो लम्हा बहुत खूबसूरत। आप कोई लम्हा फ्रीज करना चाहेंगे? मेरे ख्याल है सारे लम्हे बड़े, मैं तो हर दौर को, हर लम्हे को चेरिश करता रहता हूँ, भी इसलिए कि बड़ा मजे का के मोमेंट्स गुजरे हैं। जब आप लोग अलग हो गए उसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ के होते थे या मशवरे, तो कभी आपने एक दूसरे से कंसर्न किया है? बहुत अरसे बाद, बहुत अरसे बाद। कितना अच्छा लगता है ये लोग? एक उसी दौरान एक ये जो मैंने इंस्टीट्यूशन खोलना चाहा इस्लामाबाद में, तो फरियाल ने मुझे मना किया कि जिसके साथ मैं शुरू कर रहा था पार्टनरशिप, तो मुझे फरियाल ने मना किया कि ये मुझे ठीक नहीं लगती है। हाँ। बदकिस्मती से तय हो चुका था कि ये करना है, और ये हुआ कि उस खातून की जो खाला थी ताहिरा मजहर अली खान, बड़ी जबरदस्त औरत, उन्होंने भी मुझे मना किया कि जमाल तुम क्या कर रहे हो। हाँ। मैंने कहा आंटी मैं क्या कर, वादा कर चुका आर्ट इंस्टीट्यूट खोल रहे आर्ट थे। इंस्टीट्यूट। हाँ। तो फिर वो जाहिर है गलत साबित हुआ। और बिल्कुल। यहाँ आपने वार्न किया था? जी, और मतलब उस वक्त हमारी शादी थी। अच्छा, उस वक्त जी थी। जी, और उसी वजह से मेरे ख्याल में बहुत मसाइल पैदा हुए हम दोनों के दरमियान। हाँ। और बस फिर ये रास्ता अलग होना ही था, क्योंकि कुछ ऐसे किए जाते हैं, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी दोनों से। तो वो बस एक जिंदगी में उतार चढ़ाव तो है ही, और फिर अलग अलग रास्ते भी हैं। पड़ोसी मुल्क की वजीर आजम ने कहा था कि अगर आपने किसी मुल्क में जंग जीतनी हो, हथियारों का इस्तेमाल ना करें, जमीन पर कब्जा ना करें, लोगों के दिमाग पे कब्जा करें। ये वो चीज है जो आपको बगैर कोई ताकत लगाए जंग जितवा देती है, और ये बात आज हकीकत साबित हो रही है। जिस तरह से हमारे लोगों का, हमारी आवाम का दिमाग चेंज किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है कि ये मीठा जहर बन के आपके अंदर सरायत करता जा रहा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। हम हर गलत चीज को आसानी से अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, और उस पर अगर आपको कोई निशान उसका करता है, निशानदेही करता है, तो आप उसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो दी बेस्ट हो रहा है। आप अगर बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको हमेशा ठीक ही रखे, अपने कर्म में रखे, खैर में रखे, अच्छे बुरे की पहचान दे, शर से बचाए, विश्वास से बचाए, और भटकने से बचाए। आमीन सुम आमीन। आजकल जो हमारे डिजिटल मीडिया पर भी जलालत बनी हुई है, उसको देखकर तो अजीब सा ही हाल हो रहा है। टिकटॉक खोलो, वहां पर औरतें नंगी होकर सामने आ रही हैं। किसी ने किसी को शिकस्त देनी है, उसके घर की माँ बहन को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहां पर आपको काले को सफेद करके दिखाया जा रहा है। इंस्टाग्राम देख लें, वहां पे भी औरतों ने तमाशा लगाया हुआ है। सारा दिन प्रमोशन का बाजार गर्म है। उससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कितना किसी का नुकसान हो रहा है, कितना किसी को फायदा हो रहा है, इनको कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ जो प्रमोशन कर रही है उनको अपने पैसे कमाने से, अपनी फेम से मतलब है। अब अगर आप डिजिटल मीडिया की तरफ चले जाएं, तो वहां पर जो किया जा रहा है, लोगों का जो माइंडसेट किया जा रहा है, उस पर तो बंदा अब कहे क्या, क्योंकि यूट्यूब या ये आपका सोशल मीडिया हर किसी की एक्सेस में नहीं उस तरह से है। लेकिन आज भी आपके देख लें, जो गांव के एरियाज हैं जहां पर अभी नेट बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, या जिनके पास मोबाइल इतने अच्छे नहीं होते, घर में एक टीवी होता है और वो बैठ के प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो वहां पर भी टीवी ही को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, उसके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं। और फिर जब आप वही सौदा इस्लाम के नाम पर सेल कर रहे हो, आप लोगों को पागल बना रहे हो, कहीं आप शान इस्लाम, कहीं पर आप शान ज़हूर, तो शान सहरी, मतलब ऐसी चीजें आप दिखाने की कर रहे हो, तो लोग बड़ी जल्दी आपसे जो है ना अटैच हो जाते हैं। लोगों की आपके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। आप ये देख सकते हैं कि जो आमिर लियाकत खान था, वो उसने अपना स्टार्ट कैसे किया, एक वो स्कॉलर बन के आया, हालांकि वो स्कॉलर नहीं था बंदा। बाद में जो हुआ, जैसे हुआ, जिस तरह ट्रोल हुआ,
وہ اپنی سٹوریز تھی. مطلب یہ لوگ حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں بعد میں مظلوم بھی بن جاتے ہیں. جیسے ابھی ڈکی کو دیکھ لیں, رجب کو دیکھ لیں, یہ سب کچھ کر کے بعد میں جو ہے نا دنیا کے معصوم ترین اور مظلوم ترین لوگ ہیں. لیکن وہی کوئی غریب بندہ ہو تو اس کو ہمارے عوام کیا, میڈیا کیا, ہر کوئی جو ہے نا اس کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے. تو اسی طرح سے تھا کہ جب یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے پروگرام سٹارٹ کیے تھے تو ایک دم سے لوگوں کو گریب کیا تھا, کیونکہ اسلام کے نام پہ وہ بندہ آیا تھا, اس نے شہرت وہاں سے ہی لی تھی. لیکن بعد میں اس نے بھی کیا کرنا شروع کیا تھا کہ پروگرامز کو گیم شو بنا دیا تھا, اس کے اندر ایکٹریسز کو بلانا, اس کے اندر جو ڈرامے بازی ہوئی تھی. حالانکہ وہ جب پہلے پروگرام کرتے تھے تو پھر بھی چلے جو بھی تھا وہ اسکالر تھے یا نہیں تھے, لیکن ایٹ لیسٹ اسلام کی بات ہوتی تھی, پراپر طریقے سے ہوتی تھی. بعد میں تو مطلب ہی چینج کر دیا گیا, اور پھر جو لیکس آئی اس میں بھی تھا کہ پہلے اسلام کا پروگرام کیا جاتا تھا اور بعد میں آف کیمرا جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہوئے دکھائی جاتے تھے. یہ تو ایک چیز ہوئی. یہ تو یہ تھا نا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ دکھا رہا تھا اس کا انفلوئنس ہی کچھ اور تھا. سوشل میڈیا پر بعد میں لیکس آئیں تو وہ جو ہے اس بندے کی پرسنالٹی بالکل ہی لوگوں نے دوسرے طریقے سے دیکھی. اب یہ تو پرانی بات ہوئی. اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ نیا سلسلہ ہی چل پڑا. جنید جمشید کو دیکھ لیں, اور ان لوگوں کو یہ وسیم بدامی جو ہے نیوز اینکر سے ایک دم سے جو ہے وہ ٹاک شوز کرتے کرتے آ کے رمضان کے پروگرام شروع کر دیے. پھر یہ جتنی مائیاں ہیں جو اولڈ ایج میں ہیں ابھی, نادیہ خان کو دیکھ لیں, جویریہ سعود کو دیکھ لیں, ریما کو دیکھیں, مسعدیہ امام, جو مطلب یہ وہ خواتین ہیں جن کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے ایکٹنگ کی, مطلب پورے 11 مہینے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں پیٹ ننگے کر کے. ابھی جو ایریا ساؤتھ کی آپ دیکھ لیں کنٹروورسی چل رہی ہے. اسی طرح سے فضا علی کو دیکھ لیں اور یہ ندا یاسر کو دیکھ لیں, ان کی کیسی کیسی تصویریں آتی ہیں, کس طرح سے یہ اپنے بچوں کو لے کے ان کی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو یہ مائیاں جو ہیں وہ ہمیں اسلام سکھانے آ جاتی ہیں. سحری اور افطاری کے نام پر ان کے پروگرامز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. زلفیں نکال کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, دوپٹے ایسے سٹائل سے لیے ہوتے ہیں کہ نہ آگے سے کور ہوتی ہیں نہ پیچھے سے کور ہوتی ہیں. اب یہ تو چلے فیشن کے حساب سے ہو گیا. پھر یہ تھا کہ 11 مہینے جو باہر گند گول بھی رہی ہوتی تھی, ایک مہینہ آ کے جو ہے دکھاوے کے لیے چلے کچھ نہ کچھ پرچار کرتی تھی. لیکن اب تو اس سے بھی آگے کی کہانی بن گئی ہے. اب تو گھروں کے مسئلے مسائل, طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رمضان کے مہینے میں ڈسکس ہونے لگ گیا, وہ بھی سحری کے ٹائم پہ. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا جو فضا علی نے ڈاکٹر نبیہ والا تماشا بنایا, اب اس کے بعد ایک نیا, اس سے مزید ایک دو قدم آگے کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے. فریال گوہر اور یہ جمال شاہ پرانے ایکٹرز ہیں, یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ 65 پلس ان کی ایج ہو رہی ہے. خود فریال گوہر نے بھی بتایا, اور ان کی ڈائیورس ہوئے ہوئے بھی کوئی 34 ایئرز ہو گئے. اب اتنی گندگی پھیل گئی ہے کہ یہ ویسٹرن جو کلچر ہے وہ پاکستان میں پروموٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہے, بیٹھنا تو ایک ساتھ بہت دور کی بات رہے گی. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک عورت جب کسی کے نکاح میں نہیں رہتی, اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے غیر محرم ہو گیا. اب یہ سارا دن خود کون سا محرم غیر محرم کا ان کا کوئی پردہ رہتا ہے, ان کو کوئی شرم رہتی ہے. انہوں نے ایک نئی جو چیز سامنے آئی ہے اور انتہائی قابل نفرت, قابل غصہ ہے. اور آپ ان کا جا کے کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹس پڑھ لیں, لوگوں نے ان کی صحیح کر کے جو ہے نا جس کو چترول کہتے ہیں وہ کی ہوئی ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے. اس میں جس طرح سے یہ ندا یاسر جو ہے چچوری ہو رہی ہے اور آ کے وہاں پر ان سے کوسچن کر رہی ہے, اور وہ بھی اتنی جو ہے اسپیشلی فریال گوہر اتنی انٹیمیشن دکھا رہی ہے, وہ مطلب اتنے انٹیمیٹنگ قسم کے جو ہے نا وہ آگے سے اپنی وہاں پر بیٹھ کے سٹوری سنا رہی ہے, اپنے مومنٹ شیئر کر رہی ہے. ڈو مرنے کا مقام ہے. سب سے پہلے تو آپ اس بندی کی ساڑی دیکھیں, اتنی ریویلنگ ہے, بلیک ساڑی پہنی ہوئی ہے, اس کے اندر سے اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے. جو جویریہ سعود کے اوپر کر رہے تھے اعتراض کہ یہ جناب اس نے پہلے لندن میں شو کیا ہے اور اس کے بعد آ کے اب یہ سحری کر رہی ہے, پروگرامز کر رہی ہے رمضان کے, تو یہ جو محترمہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, چلو چاٹے تو یہ سارے کھول کے آتی ہیں. ندا بھی ویسی تھی, دوپٹے بھی ان کے غائب ہیں, ان کو کوئی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کی آپ ریلز دیکھ لیں, شارٹس دیکھ لیں, جتنی بھی یہ نام نہاد عورتیں انہوں نے اپنا حلیہ ہی بنایا ہوا ہے. اور بات کیا کر رہی ہوتی ہیں, رمضان کی, روزے کی. پروگرامز کس کے کر رہی ہیں, رمضان کے, اسلام کی بات ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اسلام کے نام پہ پروگرام میں ہر طرح کی گندگی ہوتی ہے, چاہے وہ بشرا انصاری اور اس کا جو ہے نا وہ ینگ ہسبینڈ بیٹھا ہو, وہ بھی کہہ رہا تھا میں کسی کے گھر جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ آنٹیاں میرے سے بچا لیں. فٹے منہ ایسی بات پر, مطلب لٹرلی مجھے اب سب سے زیادہ سوٹیبل ورڈ یہاں پر یہی لگا اس بندے کے لیے. ظاہر اس کو آنٹیاں پسند تھی تو اپنی ینگ بیوی کو چھوڑ کے اس نے بشرا انصاری سے بیاہ رچایا نا, اور وہ مائی کو بھی کوئی خیال نہیں آتا. ایسے داستانیں سنائی جا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بڑا فخر کا کام کر لی. ٹھیک ہے جی, آپ نے نکاح کر لیا جی, آپ نے شریعت کو اسٹیمپ لگا لیے, تو اس کو اپنے تک رکھیں. پہلے اس کا پروگرام وہ بھی سحری کے ٹائم پہ چلایا گیا, اب یہ جمال شاہ اور فریال گوہر کا چلایا گیا. ان کی کہاں ایجوکیشن ہے؟ جو ایجوکیشن آپ کو شعور نہ دے, جو آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ اس طرح سے جب بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو کس طرح سے جوتی پریڈ کریں گے,
ہمارے معاشرے میں یہ کیا چیز ہے. سب سے بڑھ کے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کو اسلام کا نالج ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کہاں پر اجازت دی ہے؟ اور پھر وہ کہہ رہی ہے خود فریال گوہر کے پتہ نہیں یہ سینسر ہوگا نہیں ہوگا. وہ جیسے اپنے کوئٹہ کے مومنٹ شیئر کر رہی ہے کہ جس طرح وہ اس کی باہوں میں تھی اور اس نے کہا کہ یہ لمحہ ختم ہو جائے اور میں یہاں لمحہ نہ ختم ہو اور میں ختم ہو جاؤں تو پتہ نہیں میں کیا ہو جاؤں گا. شرم نہیں آتی اس عمر میں بھی ایسی باتیں کرتے اور اس چینل پہ چلاتے ہوئے؟ اس کے بعد اس وقت جمال شاہ پھر بھی جو ہے نا وہ کترا رہا تھا کوئی بھی بات کرنے سے. پھر وہ جو اینکر ہے وہ تو اتنی پتھیٹک ہے, وہ ان سے ایسے کر رہی ہے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا دوبارہ سے ان کا رشتہ کروانے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے جمال شاہ کی وائف جو ہے اس چیز پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے, ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اپنا رشتہ تو فریال گوہر جو ہے اس ٹائم کنٹینیو نہیں کر سکی, چاہے اس میں غلطی جمال شاہ کی تھی یا اس کی تھی, لیکن اب بھی جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی بار بار جو ہے وہ جمال شاہ کو اپنی باتوں میں لے کر آ رہی تھی, بار بار اس کو اس طرح سے کہہ رہی تھی. پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آج بھی محبت ہے تو نہیں ہے تو کیسے ہے, کیا فیس کے اوپر آ رہا ہے, کچھ چھپایا نہیں جا رہا. مطلب آپ دیکھیں عجیب سا ہی جو ہے نا وہ ہر چیز میں لقمے دے رہی تھی جمال شاہ کی, ہر بات کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہی تھی. بی اگر آپ کو اتنا ہی پتا تھا تو آپ نے اس کو چھوڑا کیوں تھا؟ اور اگر اس کی فیملی اتنی اچھی تھی, اس کے ابا کی, اس کی بہنوں کی, اس کی آگے بتیجوں کی, بانجوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ نے اتنی اچھی فیملی کیوں چھوڑی تھی؟ آپ معاشرے میں کیا آ کے سبق دے رہے ہیں؟ کل کو اب یہ جو نئی نسل ہے یہ بھی اسی طرح کے ٹرینڈ فالو کرے گی کہ جس نے کسی کو چھوڑ دیا ہے, زندگی سے نکال دیا, ڈائیورس ہو گئی ہے, کل کو وہ بیٹھ کے آپس میں اسی طرح سے گپے مار رہے ہوں گے. مطلب کوئی شرم کوئی حیا رہ گئی ہے؟ کپڑوں کا آپ لوگوں نے پردہ ختم کر دیا, دوپٹے آپ لوگوں نے اتار دیے, باتیں آپ لوگوں کی اتنی ولگر ہوگی. اب یہ رشتوں کا بھی تقدس اس طرح سے جو ہے پامال کرنا شروع کر دیا. پہلے انہوں نے شادیاں جو ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز میں کروائی جس پہ بڑی لان تان ہوئی تھی. ابھی یہ ندا یاسر نے رائڈرز کے اوپر بھی جس طرح سے کمنٹس کیے تھے, فضا علی کو دیکھ لیں اس نے ڈاکٹر نبیہ کا تماشا بنایا, جویریہ سعود کے کپڑوں پہ بات ہوئی. تو یہ جو ابھی لائیو جو ہے فریال گوہر اس طرح کی ساڑی پہن کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کے اندر کوئی انر بھی نہیں تھا, وہ ننگی نظر آ رہی تھی, اس کا پیٹ پورا ریویلنگ تھا, اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس کے بعد ایک طلاق یافتہ جوڑے کو اس طرح سے بٹھا کے کیا حلالہ کرانے کی جو ہے وہ طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کیا ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا جو تھا اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان ساری میموریز کو ریکال کرنا, ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا, بشرا انصاری کے بندے کا کہنا کہ میرے سے آنٹیاں بچا لیں میں جس گھر میں جاتا تھا, یہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے؟ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. اور ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس فتنے سے بچائے, نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسل کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ پاک اپنے امان میں رکھے, اور اس شر سے اس ساری فتنے سے جو ہے ہمیں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.